اگر پہچان کرنا چاہتے ہیں کہ اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب کب ہوتا ہے تو ان دو باتوں کو آپ جان لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ اظہار کب ہوتا ہے، اخفا کب ہوتا ہے، ادغام کب ہوتا ہے، اقلاب کب ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ نون ساکن کسے کہتے ہیں۔ نون ساکن اس کو کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم ہو، اسے کہتے ہیں نون ساکن۔ جیسے کہ یہاں پر نون کے اوپر جزم ہے، اسے کہیں گے ہم نون ساکن۔ اور دوسری بات ہمیں جاننی ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں، تو تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش کو۔ جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیے، یہاں پر دو زبر ہیں اور یہاں پر جو ہے دو زیر ہیں، یہاں پر دو پیش ہیں، تو دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اب ہمیں دیکھنا ہے کہ حرف کون سا آ رہا ہے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہوگا اظہار۔ حروف حلقی کتنے ہیں یہ انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، صرف آپ کو نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف دیکھنا ہے کہ کون سا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اقفا ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا۔ اسی طرح کے ضروری قواعد سیکھنے کے لیے آپ حضرات ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نون ساکن اور تنوین کس کو کہتے ہیں تو آپ حضرات اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، انشاءاللہ ادغام، اقلاب، اخفا، اظہار یہ سب بھی بتایا جائے گا۔